اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد لی خمسۃ نطفی بہم حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ہمارا تنوین، اور تنوین میں ہم نے معلوم کیا کہ جس حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائے اس میں نون لکھا نہیں جاتا، نون پڑھا جاتا ہے۔ اور مثال میں ہمیں بتایا مثلا عین میم پیش یا دو پیش یون، کیا پڑھیں گے اسے؟ یون۔ عموماً جو ہر جشن محفل مجلس سے قبل تلاوت کی جاتی ہے، ہا زبر دال یا زیر سا دو پیش کیا پڑھیں گے؟ حدیثن کاف زیر سین الف مد زبر حمزہ دو پیش کیا بنا؟ دونوں ملا کر کیا پڑھیں گے؟ خوب۔ 10واں موضوع ہمارا یسرنا القرآن میں الٹے اور کھڑے اعراب، الٹے اور کھڑے اعراب۔ اعراب سے مراد کیا ہے؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش کو۔ یہاں کہہ رہے ہیں الٹے اعراب، کھڑے اعراب۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح چھوٹی ترچھی لکیر، حرف کے اوپر مثلا چھوٹی ترچھی لکیر، اوپر ہو تو زبر، نیچے ہو تو زیر کہلاتی ہے، زبر یا زیر کہلاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی سیدھی لکیر، چھوٹی ترچھی لکیر زیر زبر کہلاتی ہے، چھوٹی سیدھی لکیر، سیدھی اور ترچھی کا فرق ہے۔ چھوٹی سیدھی لکیر، چھوٹی سیدھی لکیر کھڑا زبر یا کھڑی زیر کہلاتی ہے۔ موضوع یہاں ہے، فرماتے ہیں کہ اور مڑی ہوئی چھوٹی لکیر جو پیش کہلاتی ہے، اس کے سرے کو الٹا موڑ دیں تو وہ الٹا پیش کہلاتی ہے، اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کھڑی زیر الف کے، کھڑی زبر الف کے، کھڑی زیر یا کے اور الٹا پیش واو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کھڑی زیر یا کے، کھڑی زبر الف کے اور الٹا پیش واو کے برابر ہے۔ واو کے قائم مقام، یعنی قائم مقام کسے کہتے ہیں؟ وائس پرنسپل۔ وائس پرنسپل کسے کہتے ہیں؟ جب پرنسپل نہ ہو تو یہ اس کی جگہ پر نائب، جب اصل نہ ہو تو اس کا نائب اس کی جگہ پر، اس کے تمام قوانین کے ساتھ۔ خوب۔ فرماتے ہیں کھڑی زیر یا کے قائم مقام ہے اور کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہے اور الٹا پیش واو کے۔ پس معنی کیا ہوا؟ اگر کہیں پر کسی حرف کے اوپر مثلا کھڑا زبر آئے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑا زبر، حمزہ کھڑا زبر آ، پورا منہ کھلے گا، یعنی پورا ایک حرف ادا ہوگا۔ با کھڑا زبر با۔ اسی طریقے سے اگر زیر ہو حرف کے نیچے تو جیم کھڑا زیر جی، یہ پورا جو ہے وہ گویا مد ہے، الف الف درست ہے، یہ با الف ہے مثلا۔ جیم کھڑی زیر، جیم کھڑی زیر برابر ہے جیم یا زیر،
جیم جس طریقے سے ہم نے کہا با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، ویسے جیم کھڑی زیر جی برابر ہے جیم یا زیر جی۔ قائم مقام یعنی اگر اصل نہیں ہے تو یہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ جیسے ہم عبارت میں دیکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پر عبارت میں دیکھتے ہیں ہم قاف الف زبر لام زبر، کہیں پر لکھا ہوتا ہے قاف کھڑا زبر لام زبر، برابر ہیں دونوں، قالا، درست ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سین با پیش ہاں کھڑا زبر نون زبر کاف زبر، کیا پڑھا؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ سین با زبر سین با پیش ہاں الف زبر نون زبر کاف زبر، یہ الف اور یہ کھڑا زبر برابر ہیں، کھڑا زبر الف کا قائم مقام ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں زیر کی مثال میں، زیر کی مثال میں ہم مثلا مثال لیتے ہیں ہم یاسین زبر یس تا ہا زبر یا زیر، کیا پڑھیں گے؟ یستحیی، یستحیی، درست ہے۔ اب ایک مشکل لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے جسے عام طور پہ قانون نہ جاننے والا غلط ہی پڑھتا ہے۔ اسی کی مثال میں مشکل لفظ ہے با پیش با زیر میم پیش زا ہا زبر، کیا پڑھیں گے؟ بی مزاح زا زیر ہا زیر دو چشمی ہاں لٹکنیاں ہا کھڑی زیر ہا زیر ہا کھڑی زیر، کیا پڑھیں گے؟ ہاں یہ ہا اول کے دونوں ہا حلقی وہ ہیں کہ جو درمیانے حلق سے ادا ہو رہے ہیں، گاڑھے ہیں، اور آخری ہا جو ہے وہ لٹکنیاں ہا وہ آسان ہے۔ بمزحزحہ بمزحزحہ، خوب، واو زبر لام میم زبر یا زبر کاف لام پیش کاف لام پیش لام زبر ہا الٹا پیش، کیا پڑھیں گے؟ ہاں یہ نون لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ لام سے پہلے نون ساکن آ جائے تو لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا۔ کیا پڑھیں گے اسے؟ لہو، یہاں پر اصل میں یہ پورا ہونا چاہیے ہا واو پیش ہو۔ خوب، جو ہم سورہ اخلاص میں عموماً گڑبڑ کرتے ہیں، سورہ اخلاص میں اکثر پڑھنے والے صرف پیش پڑھتے ہیں، الٹا پیش نہیں پڑھتے، اور ایسی بہت سی کمیاں ہیں آیات قرآنی میں، خصوصاً نماز کی قرأت میں، لہٰذا چاہیے کہ ہم نماز قرأت کو بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک حرف کو دیکھ کر پڑھیں، درست ہے۔ اچھا، الٹے پیش کی مثال ہمارے پاس مثلاً دال الف زبر واو پیش دال زبر، کیا پڑھ رہے ہیں؟ دال الف زبر واو الٹا پیش دال زبر، کیا پڑھیں گے؟ داوودا، داوودا، یہاں یہ دو واو ہیں، یہ الٹا پیش خود واو ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو کا، درست ہے۔ یا مثلاً جیم ہا زبر را زبر ہا الٹا پیش، کیا پڑھیں گے؟ جہرہو، درست ہے۔ یلبونا ووریا، یہ عبارت آپ کو پوری عبارت آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ہمیں جو ہے خالی صرف اشارہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ کھڑا زیر کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کیسے ادا کرنا ہے، در حقیقت پورے اپنے حرف کو ادا کرنا ہے۔ عموماً ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ داؤد، داؤد ہم حمزہ لگا دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا حمزہ زبر عین واو پیش ذال پیش، عموماً ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ہے کیا؟ یہ ہے اعوذ، اور ہم پڑھتے کیا ہیں؟ اعوذ، اعوذ باللہ نہیں ہے۔ اگر اعوذ باللہ نماز میں ہم جو ہے وہ قرأت کے عنوان سے پڑھیں اس تعوذ کو تو ہماری نماز ایک حرف کو
ہم نے خود جان بوجھ کے یا بھولے سے چھوڑ دیا، نماز ایک حرف بھی جان بوجھ کے یا بھولے سے غلط پڑھ دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا زیادہ اضافہ کر دیا جائے، نماز باطل ہے۔ مثلا پڑھنے والے بہت سے افراد کیا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لین میں کیا ہوا، 3 یا بن گئے، جبکہ وہاں در حقیقت صرف ایک یا ہے۔ واد الف مد زبر، واد الف مد زبر، وا لام ساکن، وال لام یا زیر، لام یا زیر، نون زبر۔ اب اس کو پڑھیں، کیسے پڑھیں گے، ضالین، ایک یا ہے۔ عموماً کیا کرتے ہیں افراد پڑھنے والے، ضالی، لی میں کیا ہو گیا، 2-3 یا پیدا ہو گئے۔ خوب، وہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ حرف کو کتنا کھینچنا ہے، اگر وہ زیر زبر پیش کے ساتھ ہے تو کتنا کھینچنا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹے پیش کے ساتھ ہے تو کتنا کھینچنا ہے، اپنے خالی حرف کے ساتھ ہے تو کتنا کھینچنا ہے، ہمیں اس کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ مثلا ایک مثال اور دے رہے ہیں، میم واو زبر، حمزہ واو پیش، دال زبر، تا پیش، کیا پڑھیں گے، موعودۃ، موعودۃ۔ یہ حمزہ واو، اس کو جو ہے حمزہ الٹا پیش بھی لکھا گیا، حمزہ الٹا پیش لکھیں گے تو بھی یہی پورے حرف کی آواز نکلے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کریں، میرے بچے تمام تلاوت کریں، کم سے کم بھی 40 آیات کوشش کریں پڑھنے کی، تو آدمی 32 تو پڑھ ہی لے گا، درست ہے۔ الٹے اور کھڑے اعراب، اور اس کو ہم بار بار دہرائیں تاکہ یہ ہمیں صحیح ادائیگی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہاں فا یا زیر، فی پورا پڑھنا ہے۔ عموماً پڑھنے والے ہم سماعت کیا ہوتی ہے ہماری، کیا سنتے ہیں ہم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، فا زیر فی ہوا، ایک یا نکل گیا، ہم نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا، نماز باطل۔ بس خیال رہے کہ کتنے حروف پڑھنا ہے، کتنے حروف نہیں پڑھنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہ شہر کو ہم نے کیا کیا، شین ہا زبر، را دو پیش، اس کو ساکن کرنا ہے، کیسے پڑھیں گے، شہر، ارتجا، چلاؤ اسکوٹر چلاؤ، موٹر سائیکل چلاؤ، ر ر، شہر، شہر، آسان ہے، شہر نہیں پڑھنا ہے، اس کو شہر نہیں پڑھنا ہے۔ خوب، حرف کو پورا پڑھنا ہے، فی لیلۃ القدر وما ادراک الی آخر۔ سبق نمبر 11 کھڑی زیر اور 12 کھڑا زبر اور 13 انہوں نے جو ہے لکھنے میں گڑبڑ کر دی، الٹے کھڑے اعراب سبق نمبر 10 کر دیا، اس کے بعد کھڑی زیر سبق نمبر 11 اور الٹا پیش سبق نمبر 12۔ تو اب ان کو کھڑے زبر کو سبق نمبر 13 کرنا چاہیے تھا، درست ہے۔ انہوں نے کیا کیا، الٹے اور کھڑے اعراب میں کھڑا زبر سبق نمبر 1 کر دیا، سبق نمبر 10 کر دیا، 10 11 12۔ سبق نمبر 13 یہ، اب یہ تینوں جو ہیں، کھڑا زبر سبق نمبر 10 ہے، کھڑا زیر سبق نمبر 11 اور الٹا پیش سبق نمبر 12۔ اب ہم آ گئے سبق نمبر 13 پہ، مد، مد، یا علی مدد، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، ہاں، بابا مجھے پکڑ لیں، بابا مجھے سنبھال لیں، یہ کیا ہے، یہ عربی کا مدد ہے۔
بھائی میرا ہاتھ تھام لو، یہ کیا ہے؟ عربی کا مدد ہے۔ مدد کیا؟ گرتے ہوئے کو سنبھالنا، یعنی اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچنا، کسی کو مشکل سے نکال لینا۔ مد کا معنی یہ ہے جو ہمیں دعائے مبارکہ کمیل میں ملتا ہے، الہی و ربی۔ وہاں کیا ہے مثال ہمارے پاس؟ دعائے کمیل پڑھنے والے بتائیں۔ مددت یدی، میم زبر، میم زبر، دال دال زبر، تا پیش۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ دال اور تا چونکہ قریب المخرج ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ دال لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، تو ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ دال تا زبر تا پیش تو ملا کر لکھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے۔ الہی و ربی مددت یدی، میرے ہاتھ کو کھینچ لے۔ مفہوم یہ کیا ہے؟ یہ اس کا لغوی معنی ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مجھے اس مشکل سے نکال لے۔ مددت یدی، مدہ، مدہ یعنی کھینچنا۔ علم تجوید میں مد سے مراد حرف کو کھینچنا۔ اب مقدار اس کی انہوں نے الگ الگ کر دی۔ مد کے معنی کھینچنے کے ہیں، جس حرف پر مد ہو وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مد کی دو شکلیں ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا، مد متصل اور مد منفصل۔ متصل منفصل، اس کو ہم نے کیا کہا؟ متصل کو کیا کہا ہم نے؟ چھوٹا مد، اور منفصل کو کیا کہا؟ جی دیکھیں عبارت، دیکھیں پچھلی عبارت دیکھیے۔ مد متصل جو فاصلے سے آ جائے، مد منفصل جو ملا ہوا، مد متصل ملا ہوا ہے چھوٹا مد، اور منفصل بڑا مد۔ دیکھیے عبارت، ابھی بھول رہے ہیں تو کل امتحان میں کیا ہوگا۔ خوب فرماتے ہیں کہ اب قانون دے رہے ہیں ہمیں، زیر زبر پیش، کھڑا زیر، کھڑا زبر الٹا پیش، اور اب مد۔ اب اس کی ادائیگی کی مقدار آسان الفاظ میں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زبر والا حرف منہ اوپر کھول کر ادا کیا جاتا ہے، مثلا تا زبر تا، تا سادہ، تا الف زبر تا، تا الف مد زبر تا۔ اچھا اب اگر یہاں پر ہم سمجھنا چاہیں، تا الف چھوٹا مد زبر تا، تا الف بڑا مد زبر تا۔ اب اس کی مقدار بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زبر والا حرف منہ اوپر کھول کر ادا کیا جاتا ہے، کھڑی زبر والا حرف الف کی مقدار سے دگنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف کی مقدار سے کھڑا زبر دگنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ چھوٹا مد 2 الف کی مقدار اور بڑا مد 4 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسا ہم نے گزشتہ درس میں مد کی بحث میں دہرایا، یاد ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے عبارت میں کہا کہ مزید فرماتے ہیں کہ بڑا مد ضروری ہے کہ پورے 4 حرف کی مقدار پڑھا جائے، 3 بھی پڑھا جائے تو صحیح ہے، معنی مقصد ادا ہو جاتا ہے۔ بس یہ قانون ذہن میں رکھیں۔ زبر والا حرف منہ اوپر کھول کر ادا کیا جاتا ہے، کھڑی زبر والا حرف الف کی مقدار سے دگنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، چھوٹا مد 2 الف کی مقدار اور بڑا مد 4 الف کی مقدار۔ پھر ایک دفعہ میں کہوں کہ اس کتاب کو اگر ہم اچھے طریقے سے 2-3 مرتبہ دہرا لیں تو ہم سے بہترین کہا جائے کہ علم تجوید کا جاننے والا، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ اب یہ مثالیں دے رہے ہیں، جیم الف بڑا مد زبر، کتنی مقدار کھینچنا ہے حرف کی؟ 4 حرف کی مقدار، درست ہے۔ جا حمزہ زبر آ، کتنی مقدار کھینچنا ہے حمزہ کو؟ بس منہ پر کھول کے، یعنی ہم نے انگلی کے کھلنے کی مقدار سے بتایا کہ آدھی انگلی عام رفتار سے انسانی آدھی انگلی کھلے تو زیر زبر پیش، پوری انگلی کھل جائے تو پورا حرف، اور 2 انگلیاں 3 انگلیاں 4 انگلیاں چھوٹا مد اور بڑا مد۔ بس یہ بڑا مد ہے،
اس کو ہم 4 حروف کے برابر کھینچ رہے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ جیم الف بڑا مد زبر جا، حمزہ زبر آ. اسی طریقے سے لام زیر یا زبر سین واو مد پیش. کیا پڑھیں گے؟ لیسو، حمزہ الٹا پیش کیا بنے گا؟ اس زیر کو ہم نے کتنا کھینچا؟ آدھی انگلی کی مقدار. اس زبر کو کتنا کھینچا؟ آدھی انگلی کی مقدار. سین واو مد پیش میں اس مد کو پیش کے ساتھ کتنا کھینچا؟ 4 انگلی پر. حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو کتنا کھینچا؟ ہاں پورا جو ہے یہ حمزہ، یہ اصل میں ہو گیا حمزہ واو پیش او. ہاں اس واو کے اوپر جزم بھی ہو، حمزہ واو پیش او. کھینچنے کی مقدار سین یا زیر، سین یا مد زیر، سین یا مد زیر سی. حمزہ تا زبر کیا بنا؟ خوب. یہ تھی ہمارے پاس بڑے مد کی مقدار، بڑے مد کی مقدار. اب ہم دیکھتے ہیں چھوٹے مد کی مقدار. اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ حمزہ زبر را زیر نون یا مد نون یا چھوٹا مد زیر. اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 برابر. ایک تو خود حرف کی مقدار اور 2 اس کے 3 برابر ہو گیا. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر کتنی مقدار؟ آدھی انگلی عام رفتار سے کھلنا. را زیر ری کتنی مقدار؟ نون یا مد چھوٹی نون یا چھوٹا مد زیر. ارتضا بتاؤ کیا پڑھیں گے اسے؟ کیا پڑھیں گے ارتضا؟ زور سے بولو. ہاں آواز نکالو جیسے گھر میں چیختے ہو امی چائے کیوں نہیں دی. زور سے بولو. نی. اور یہ ذہن میں رکھو کہ اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، مجلس میں، کہیں جشن میں، محفل میں ٹیک لگا کے بیٹھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. جسم کو اپنے مشکل میں رکھو گے تو سب سمجھ میں آئے گا، ہے نا. جسے مالا کائنات کا سہارا ہو وہ کلاسز میں، مجلس میں سارے دیواروں سے تھوڑی لیتا ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. واو زبر واو زبر واو زبر را زیر سا زبر ہا الٹا پیش. کیا پڑھیں گے؟ وَوَرِثَهُ. یہ وا الگ ہے، ورثہ الگ ہے. آیت میں کیا ہے؟ وَوَرِثَهُ. کیا پڑھیں گے؟ ہو وَوَرِثَهُ. درست ہے. بہت مشہور جو ہم عموماً پڑھا کرتے ہیں، اس کے اندر ساری مثالوں کے ساتھ. یا کھڑا زبر با زبر نون یا چھوٹی مد زیر. ملا کر کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑا زبر دال زبر میم پیش کیا بنا؟ دونوں ملا کر کیا پڑھیں گے؟ مد کی مقدار سمجھ میں آ گئی. مد میں متصل منفصل دونوں کی مقدار ہم پہلے پڑھ چکے تھے. دہرائی اس لیے کہ ہم اس کتاب سے استفادہ کریں. خوب. سبق نمبر 14 میں فرماتے ہیں خالی حروف. اب خالی حروف سے کیا مراد ہے؟ حروف اور وہ بھی خالی. خالی حروف نمبر 10 11 12. یہ 14 آ گیا تو 13 پر کیا آیا؟ ہمارے 13 پر مت تھا نا، مٹا دیا ہم نے. یہ 13 14 خالی حروف. جیسا کہ ہمیں پہلے معلوم ہوا، جس حرف پر حرکت یا علامت نہ ہو وہ حرف خالی حرف کہلاتا ہے. لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یعنی لکھا جاتا ہے خطاً آید، پڑھا نہیں جاتا یعنی لفظاً ناید. خط میں تو آتا ہے، لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے خالی حروف. تو اب تنوین کیا ہوا؟ اس کا الٹ خطاً ناید،
خط میں نہیں آتا، لکھا نہیں جاتا. لفظاً آید لفظ میں آتا ہے. تنوین میں کیا؟ حرف نون. ذہن میں رہے آنے والا ہے آگے. فرماتے ہیں جس حرف پر زبر، زیر پیش، جزم یا کوئی حرکت نہ ہو. زبر، زیر پیش، جزم یا کوئی حرکت نہ ہو، اس سے خالی حرف کہتے ہیں. کل کے سوال کا آج پھر جواب آ رہا ہے. وہ الف جس کے اوپر جزم آ گیا، یہ الف نہیں رہا، یہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ. چونکہ اس پر ایک علامت آ گئی. علامت آ گئی. اگر بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی حرکت کے ہوتا تو الف کہلاتا. اب یہ علامت جو آ گئی، جو کبھی چھوٹے دال کی طرح لکھی جاتی ہے، کبھی الٹے آٹھ کی طرح لکھی جاتی ہے، کبھی گول دائرے کی صورت لکھی جاتی ہے. جزم آ گیا تو اب یہ کیا ہے؟ حمزہ کہلائے گا. جس حرف پر زیر، زبر پیش، جزم یا کوئی حرکت نہ ہو، اسے خالی حرف کہتے ہیں. وہ حرف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. ایک بہت بڑی غلطی یہاں پر ہے. وہ خالی الف پڑھا جائے گا جس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد کوئی جزم والا حرف نہ ہو. وہ خالی حرف پڑھا جائے گا جس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد کوئی جزم والا حرف نہ ہو. وہ الف پڑھا جائے گا. مثلا با الف زبر با پڑھا ہم نے یا نہیں؟ جیم الف زبر جا پورا حرف ادا کیا یا نہیں؟ یہ یہی کہہ رہے ہیں. وہ خالی الف پڑھا جائے گا جس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد کوئی جزم والا حرف نہ ہو. اگر جزم والا حرف آ جائے اس الف کے بعد تو وہ الف بھی لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. ایک بڑی غلطی یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے. یہ تو سب لکھا ہوا ہے، درست ہے. مثال میں یہ فرما رہے ہیں با سین زیر میم زیر، کیا پڑھیں گے اسے؟ بسمی. انہوں نے اوپر کیا کہا؟ جس حرف پر زبر، زیر پیش، جزم یا کوئی حرکت نہ ہو، اس سے خالی حرف کہتے ہیں. وہ حرف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. یہ حرف جس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، یہ لکھا تو گیا ہے، پڑھا نہیں گیا. چونکہ اس الف سے پہلے زبر والا حرف بھی نہیں ہے اور اس کے بعد جزم بھی ہے. دوسرا قانون کیا کہا انہوں نے کہ اگر الف سے پہلے زبر والا حرف ہو تو یہ الف پڑھا جائے گا، ہاں بشرطے کہ ہاں اس کے بعد ساکن حرف نہ ہو. یہ عبارت سمجھ گئے؟ لیکن جب ہم اس کو فک ادغام کر دیں گے، اس کو الگ الگ کر دیں گے، تو ہم پڑھیں گے اس کو با زیر حمزہ سین زیر میم زیر. یہ اصل میں کیا ہے؟ باسم. جیسا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہا تھا، با زیر حمزہ سین زیر میم زیر حمزہ لام زبر لام کھڑا زبر ہا زیر حمزہ را زبر حمزہ را زبر را ہا زبر میم کھڑا زبر نون زیر. یہ کون گڑبڑا رہا ہے بیچ میں کلاس بولتے بولتے؟ کس کا ذہن پریشان ہے؟ خوب. حمزہ را زبر را زبر ہا یا زیر میم زیر حرف آخر ساکن، کیا پڑھیں گے؟ نہیں، جیسے ہم نے ہجے کیے ہیں ویسے پڑھیں. کیسے؟ کیا ہم نے ہجے کیے تھے؟ سب کو الگ الگ کر دیا تھا. بی اسمی اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم نے الگ الگ کیا تو پھر ہم نے تمام حروف کو ان کے ساتھ پڑھا، درست ہے. لیکن جب ہم نے سب کو ملا دیا تو اس صورت میں ہم نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بڑی غلطی جو خالی حروف میں پہلی سطر میں لکھنے والے نے لکھی کہ جس حرف پر زبر، زیر پیش، جزم یا کوئی حرکت نہ ہو اسے خالی حرف کہتے ہیں. وہ حرف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. بنا بر وجہ نہیں پڑھا جاتا. اگر اسے الگ الگ کر دیا جائے تو یہ حروف اسمی اللہ الرحمن الرحیم کے، یہ الف لام، یہ الف لام، یہ الف اور یہ الف، یہ سب کا سب جو ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا، درست ہے. لیکن جب ہم نے اس کو الگ الگ کیا تو پھر کیا کیا؟ یہ لام اس میں الرحمن میں لام نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ را سے پہلے اگر لام ساکن آ جائے تو یہ لام غائب ہو جاتا ہے، را پڑھا جاتا ہے. جیسے تا سے پہلے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آتے ہیں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ کافرون میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما. مثال کیا ہے یہاں پر؟ عین زبر، بعد تا زبر، تا میم پیش. پڑھنا کیا ہے ہمیں؟ عبدتم. عبدتم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. دال لکھا گیا، پڑھا نہیں گیا. کیوں نہیں پڑھا گیا؟ تا اور دال دونوں قریب المخرج ہیں. اگر تا سے پہلے دال ساکن آ جائے تو یہ تا لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. را سے پہلے لام ساکن آ جائے تو لام لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہ سمجھ گئی مثال؟ مثال واضح ہو گئی. کچھ حروف ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، کچھ حروف ہیں کہ جو پڑھے جاتے ہیں لکھے نہیں جاتے، کچھ حروف ہیں کہ جو بنا پر وجہ اپنی حرکات کی بنا پر لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. یہاں کا قانون وہی ہے. سبق نمبر 14 کا قانون یہی ہے کہ کچھ حروف بنا پر وجہ لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. جب ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا تو وہ پڑھے جائیں گے. مثلاً بھی اسمی اللہی الرحمانی الرحیمی ایک مثال ہم نے رکھی. انہوں نے مثال دی ہمیں بسمی کی، اسی سے ہم آگے بڑھے. درست ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اب فرما رہے ہیں واو نون زبر، واو نون زبر، صاد را پیش. کیا پڑھا؟ اگر ہم اس کو الگ الگ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ واو زبر، حمزہ نون پیش، صاد را پیش. کیا پڑھیں گے اس کو؟ وَأُنصُر. لیکن قاعدہ عربی کے تحت کیا ہوگا؟ یہ حرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں واو نون زبر، واو نون زبر، ون صاد را پیش سر. الگ الگ ہو تو اس کو پڑھا جاتا ہے. دوسری مثال دے رہے ہیں یہ ذال لام پیش، ذال لام پیش، عین را زبر، شین زیر. کیا پڑھا؟ ذل عرشی. اب اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں 3 حروف ہیں، واو الف لام. یہ تینوں کے تینوں حروف بغیر کسی حرکت اور بغیر کسی علامت کے آئے. لام کے اوپر ہاں ذل عرش. درست درست درست. 2 حروف ہمارے پاس واو اور الف بغیر کسی حرکت بغیر کسی علامت کے آئے. لیکن اگر ہم اس کو الگ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ذال واو پیش، ذو صاحب، ذوالفقار. ذوالفقار کیا ہے؟ ذوالفقار کا معنی کیا ہے؟ جو ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگوں نے شو پیس بنا رکھے ہیں، گھروں میں شیشے میں رکھ دیے. ذوالفقار کا معنی کیا ہے؟ ذوالفقار تلوار کا نام ہے. خود ذوالفقار کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. خوب. فازیر، قاف الف زبر، رازیر، حرف آخر ساکن. کیا کہہ رہے ہیں؟ فقار. فقار کا معنی کیا ہے؟ فقروں والی. فقر، یہ فقر وہ فقیر والا فقر نہیں ہے، فقر والی. فقر کو اردو میں کہتے ہیں دھار، دھار والی. ذوالفقار صاحب دھار. ہاں، صاحب 2 دھار. اب فقار کیا ہو گیا؟ فقر جمع ہے، فقار تثنیہ اور جمع میں. فقر مفرد ہے، فقر مفرد ہے، فقار تثنیہ اور جمع ہے. ذوالفقار یعنی 2 دھاری، 2 دھاری. اور یہ صرف اور صرف مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار نے عطا کی. جب اللہ کے نبی نے کہا جنگ احد میں کہ پروردگار میں نے تو جو کھجور کی شاخیں دیتا تھا وہ تلوار بن جاتی تھی، وہ تینوں ٹوٹ گئیں، اب تو جان اور تیرا ہاتھ جانے.
تو پھر جناب جبریل لے کر آئے اور انہوں نے نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا ارتضیٰ جلدی بتاؤ. جنگ احد میں ارتضیٰ، اچھا ارتضیٰ ادھر بیٹھے ہوئے، میں سمجھ رہا ہوں ادھر بیٹھے ہوئے. کیا کہا تھا؟ شاباش شاباش. کس نے جواب دیا؟ ہاں چلو آج ادھر چلے جاتے ہیں. لام الف زبر، فا زبر، تا کھڑا زبر، حمزہ لام زیر، لام زبر، عین زبر، لام یا زیر، لا فتح. کیا پڑھیں گے پورا؟ لام الف زبر، لا فتح الا علی، لا سین یا زبر، لا حول ولا قوت، سین یا زبر، سین یا زبر، فا زیر، حمزہ لام زیر، حمزہ لام زیر، لام الف زبر، کیا بنا؟ دونوں تینوں ملا کر کیا پڑھیں گے؟ زا لام پیش، فا زیر، قاف الف زبر، را زیر، حرف آخر ساکن. پورا کیا پڑھیں گے جملہ؟ لا فتح کوئی جوان نہیں ہے الا علی. اللہ نے کہا کہ جبریل اعلان کر دو کوئی جوان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے الا مولا کائنات امیر المومنین. اور دنیا کی کوئی تلوار، سیف تلوار، کوئی تلوار نہیں ہے مگر دو دھاری. لا سیف الا ذو الفقار. کوئی تلوار، سیف تلوار کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سیف. کوئی تلوار نہیں ہے مگر وہ دو دھاری تلوار. جی صاحب والا کے معنی میں استعمال کریں. عربی کا ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے. کہیں پر یہ اپنے جملے کے ماقبل یا مابعد کی نسبت سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا والا. کہیں پر صاحب بھی تو وہی والا ہے، یعنی ذوالفقار دو دھاری والا، ترجمہ وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو میں یا انگلش میں یا مثلا دوسری زبانوں میں جو قرآن کریم کا ترجمہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا. مثلا حرف با کے 70 معنی ہیں. صرف حرف با کے عربی میں 70 معنی ہے. گھٹنا، با کا معنی اندھا، با کا معنی بوڑھا، سفید بال، با کے 70 معنی ہیں مثلا. تو جب ایک حرف کے اتنے معنی ہیں جو اپنے ماقبل مابعد الفاظ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ذو بھی اپنے ماقبل مابعد کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے. اردو میں اس کی ترجمہ الگ الگ ہوتا ہے. صاحب ذوالفقار ابھی ہم تدفین سے آ رہا ہوں میں ابھی انجمن ذوالفقار حیدری کے بہت عظیم، بہت خدمت گزار فرد، اور ان کی تدفین سے بھی پہنچا ہوں میں. تو ذوالفقار حیدری کی پہچان کیا ہے؟ صاحب کیا؟ شاہ دلدل سوار المدد، صاحب ذوالفقار المدد. یہ کسی نے اردو میں مصرع بنایا، ورنہ زو کا معنی ہی صاحب ہے. صاحب ذوالفقار، ہاں، شاہ دلدل سوار. تو ذو کہیں والا کے معنی میں آئے گا، کہیں صاحب اور والا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اپنے اس کے لحاظ سے پہچانے جائیں گے. خوب. یہ بار بار میں ہر عبارت میں ہجے کیوں کروا رہا ہوں؟ کوئی بتائے کہ یہ بار بار ہجے کیوں کروا رہا ہوں؟ ارتضیٰ کے نام کے ہجے کر دیے. پانی بوتل کے ہجے کیسے کریں گے؟ بوتل کے ہجے کیسے کریں گے بتاؤ؟ اردو میں کریں گے تو کیا؟ بے واو بو تیلام تل، بے واو بو تیلام تل، بغیر کسی زیر زبر پیش کے. لیکن عربی میں کریں گے تو پھر اس کے بارے میں زیر زبر پیش لگانا پڑے گا. یہ ہجے ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں حروف کو جوڑنا آ جائے اپنی عبارات کے تحت. مثلا با لام زیر، با شین پیش، را کھڑا زبر، کیا بنا؟ آیت قرآنی میں ہے. مثلا یا زبر، یا زبر، حمزہ زبر، سین پیش، کیا پڑھیں گے؟ یئی اسو. یا مثلا ایک اور مثال ہم لیتے ہیں، میم زیر، حمزہ زبر، تا یا زبر، نون زیر، کیا پڑھیں گے؟
میعتینی، میعتینی نہ کہے کوئی، میعتین کا عین پیدا ہو جائے گا، میعتینی۔ لشیء ذوی القربى جیء فی الکتاب رغبا، صلاۃ الوسطیٰ، صلوات الوسطیٰ۔ خوب، اس کے بعد یہ مثال دے رہے ہیں نون ساکن یا تنوین کی، نون ساکن یا تنوین، سبق نمبر 15۔ یہ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خوب، نمبر 15 پر کیا ہے ہمارے پاس؟ حروف کی تحریر، حروف کی تحریر مختلف، جیسے ہم نے ابھی کل کے سبق میں جلدی سے ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر ہم نے خالی ایک شوشہ لگایا، کہیں پر 2 شوشے لگائے، کہیں پر خالی سر لکھا پھر پورا حرف لکھا، یا 2 ابتدائی جملے میں 2 سر لکھے اور باقی پھر پورا حرف لکھا۔ کل کی بحث یاد ہے؟ مباحث میں سے ایک فرماتے ہیں بعض لفظوں میں کھڑے زبر کے بعد ایک شوشہ زائد لکھا جاتا ہے، یہ شوشہ بھی خالی حرف کی طرح لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ مثالیں دیکھیے اس کے اندر کیا ہیں؟ حمزہ زیر، حمزہ حاضر، دال کھڑا زبر، ہا پیش، میم الف زبر، کیا بنا؟ احدا، احداہما، احداہما نہیں کہیں، جس طریقے سے سورہ حمد میں ہم پڑھتے ہیں حمزہ حاضر، ای، دال زیر، نون صاد زبر، صاد زیر، را الف زبر، طا زبر، کیا بنا؟ ہاں، اس میں ہم پڑھیں گے ای، ای، ہا گول ہا، سادہ ہا، ای، لیکن اس میں ہم پڑھیں گے اح، 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 حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اس ہا کو واضح کرنا ہے، ساکن ہے وہاں پر، یہاں پر بھی ساکن ہے۔ اب ہم اذان اور اقامت کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ان حروف کے اوپر توجہ دینا ہے کہ صحیح ادا ہو۔ جیسے وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح، فلاح، اس طریقے سے وہاں ہا ساکن ہے، یہاں پر بھی ہا ساکن ہے۔ حمزہ حاضر، دال کھڑا زبر، ہا پیش، میم الف زبر۔ مثال کیا ہے؟ ایک شوشہ زیادہ لکھا گیا ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ ہم دال کھڑا زبر دا بھی لکھ سکتے تھے، لیکن یہ شوشہ جو ہم نے لگایا یہ اضافی ہے۔ کتابت میں آتا ہے خطن آید، کتابت میں آتا ہے، خط میں آتا ہے، لفظن آید، لفظ میں تلفظ میں ادا نہیں ہوتا۔ مثلا دوسری مثال دے رہے ہیں، حمزہ کھڑا زبر، تا کھڑا زبر، کاف میم پیش، کیا بنا؟ آتاکم۔ اس کو اس شوشے کے بغیر بھی لکھ سکتے تھے آتاکم، لیکن یہ ایک انہوں نے اضافی لکھا گیا، پڑھا نہیں جائے گا۔ واضح؟ سبق نمبر 16 میں تنوین کی بحث آ گئی۔ جی نہیں، یہ خالی لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے حروف میں دیکھا خالی حروف لکھے گئے، پڑھے نہیں گئے، وہاں کی بحث کو ہم نے واضح کر دیا۔ یہاں پر یہ وہ شوشہ ہے کہ جو صرف شوشے کی صورت سے لکھا جاتا ہے، کتابت میں آ رہا ہے، یہ لفظ میں نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، دیکھیے ابھی ہم نے کہا کہ اگر کس حرف سے پہلے لام آ جائے تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا، کون بتائے گا؟ کہاں پر پڑھا ہم نے؟ کس حرف سے پہلے لام آ جائے تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا؟ کس حرف سے پہلے لام آ جائے تو لام لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ وہ حرف بن جائے گا، جس پہ ہم نے مثال دی تھی عبدتم کی، عبدتم کی۔ ابھی پچھلے درس میں ابھی تو دی ہم نے۔
ابھی تو مثال دی تھی، کہاں پر دی تھی ہم نے؟ لام کو لکھا تھا اور اس کی جگہ ہم نے دوسرا حرف پڑھا تھا. خوب، عبارت آئی تھی اور اس کو ہم نے دوسرے حرف کی صورت پڑھا تھا. الرحمن، را سے پہلے لام آیا، لکھا گیا، پڑھا نہیں گیا، درست ہے. ایک مثال اور ہے میرے ذہن میں جو ہم نے یہاں لکھی تھی، وہ نہیں آ رہی ذہن میں. خوب، بہرحال نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، اب یہ دونوں بحثیں ساتھ ہیں، مثلا درست ہے. نون ساکن یا تنوین، اگر حرف با آ جائے ان کے بعد، اگر حرف با آ جائے تو اس تنوین یا نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں، تو وہ نون یا تنوین حرف میم میں بدل جاتی ہے، وہ حرف میم میں بدل جاتی ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ را جیم زبر، اب یہاں پر ہے بحث. عین با پیش، عین با میم پیش، عین با میم پیش، عین با میم پیش، عین با میم پیش، عین میم پیش میں حرف با زیادہ کہہ رہا ہوں. عین میم پیش با زبر، عین یا زیر، دال دو پیش، کیا پڑھیں گے؟ رجعن بعیدن. کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے کہ قانون یہ ہے کہ با سے پہلے اگر تنوین کا نون یا نون ساکن آ جائے، کسی اور لفظ کا نون ساکن نون آ جائے تو وہ نون میم میں بدل جاتا ہے، پھر وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ رجعن بعیدن میں، یا میم زیر، میم زیر، با عین زبر، دال زیر، ہاں میم زیر، کیا پڑھیں گے؟ یہ جو ہے میم وہ جو نون جو ہے یہ اصل نون ہے، من کا نون ہے، یہ تنوین کا نون تھا. یہ نون کیا ہو گیا؟ با سے پہلے چونکہ تنوین کا نون یا کسی لفظ کا نون آ گیا ساکن تو یہ میم پڑھا جائے گا. رجعن بعید من بعدہم انباء الغیب نفس بما خبیرا بصیرا لطیف بعبادہ من سبأ بنبأ ینبوعا. کتنی اچھی مثال ہے. ارتضیٰ یہ صفحہ 41 پہ آخری لائن پڑھو زور سے. صفحہ 41 کی آخری لائن پڑھو. مزہ نہیں آیا، دوبارہ پڑھو تیزی سے. ہاں شاباش، اب غور سے سنو. من سبأ بنبأ، من سبأ بنبأ ینبوعا، من سبأ بنبأ ینبوعا یا ینبوعن. اور اس کے معنی بہت اچھے ہیں، ہم نہیں جا رہے معنی میں. خوب، سبق 17 میں فرماتے ہیں، یہ سمجھ گئے سب؟ نون ساکن تنوین با سے پہلے آئے تو میم بن جاتا ہے، یا سے پہلے تنوین یا نون ساکن آ جائے تو وہ یا بن جاتا ہے، جس کی مثال یہاں پر ہی ہے. بنبأ ینبوعا، بنبأ ینبوعن. نہیں، اس کو یا سے پہلے ساکن آ جائے تو وہ ہم گزشتہ درس میں دہرا چکے کہ کہاں نون غنہ سے پڑھنا ہے، کہاں بغیر غنے کے پڑھنا ہے. تو غنہ اور بغیر غنہ والی بحث کو ایک دفعہ دہرائیں تو اس میں سامنے آ جائے گا. سبق نمبر 17 تشدید. اچھا، یہ 16 میں ہمارے پاس کیا تھا؟ تنوین اور نون.
17 میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ تشدید. فرق ذہن میں رہے، مد کی بحث اور تشدید کی بحث ذہن میں رہے. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، اور وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے سے مل کر اور دوسری مرتبہ اکیلا یا اگلے حرف کے ساتھ. مثلا حمزہ با زبر، با زبر کیا بنا؟ حمزہ با زبر، با زبر اصل میں یہ ہے. جب ہم نے اس کو الگ الگ پڑھا تو یہ اب با. حکم کیا دیا؟ فرماتے ہیں کہ جس حرف پر تشدید ہو وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پہلی مرتبہ ساکن اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مثلا، ٹھیک ہے، اور دوسری مرتبہ اپنے بعد والے حرف کی حرکت کے ساتھ یا اپنی حرکت کے ساتھ. یعنی یہ تو تنہا با زبر با ہے، اس سے پہلے با ساکن ہے، یہ ساکن با اپنے پہلے حمزہ با پیش، حمزہ با پیش، با زبر کیا بنا؟ حمزہ با زبر، با زیر کیا بنا؟ حمزہ با زیر، با زیر کیا بنا؟ خوب. اب یہ جو ہے خود اپنی حرکت پر ہے، یہ خود اپنی حرکت پر ہے. اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اگلے حرف کی حرکت کے ساتھ سمجھیں گے. حمزہ با زبر، حمزہ با پیش، حمزہ جیم پیش، جیم زیر، لام تا زبر کیا بنا؟ کیا بنا؟ اجلت، سعرت، اجلت، سعرت مثلا. ہاں، بعد والی حرکت کے ساتھ ہم مثال لے کر آتے ہیں. خود اپنی حرکت اور اس کے بعد والے حرف کے ساتھ. عین تا پیش، عین تا پیش، تا زیر، لام زبر کیا بنا؟ اطلا، اطلا، لعل، ہلم، عطلت، ذللت، یکذب، علمہ، حلیہم، ایوب، ستار، قیوم. سبق نمبر 18 ہے ہمارے پاس. تجدید والے حرف سے ملاتے وقت بھی خالی حرف نہیں پڑھے جاتے. یہ مزے کی بحث ہے آگے چل کر. یہ سمجھ میں آ گیا؟ خوب. نمبر 18 کیا آ گیا ہمارے پاس؟ تجدید والے حرف سے ملاتے وقت بھی خالی حروف نہیں پڑھے جاتے. عبارت وہاں لکھی ہوئی ہے تجدید والے حرف سے ملاتے وقت بھی خالی حروف نہیں پڑھے جاتے. مثال کیا دے رہے ہیں یہ؟ واو سین زبر، سین زبر، میم الف مد زبر، حمزہ زبر کیا پڑھیں گے؟ اب یہ الف اور سین یہ دو کے دونوں بغیر کسی حرکت کے ہیں، لکھے گئے پڑھے نہیں جا رہے. اب تشدید والا حرف ہے تو اس میں بھی وہی چیز آ گئی کہ لکھے گئے اور پڑھے نہیں گئے. یا مثلا دوسری مثال انہوں نے دی تا زبر، با کھڑا زبر، را زبر، کاف لام زبر، لام زبر، ذال یا زیر کیا بنا؟ اب اس میں کیا ہوا؟ یہ الف جو ہے لکھا گیا ہے پڑھا نہیں گیا. تشدید والا حرف ہے، مل گیا آگے والے حرف سے لذی. ہاں یہ اگلے حرف سے مل گیا کہ تبارک الذی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم والطارق والسماء والطارق. اگر تشدید والے حرف پر تنوین ہو تو وہ پڑھی جائے گی. در حقیقت یہ تشدید والے حرف پہ تنوین نہیں ہے. دوسرا قانون، اگر تشدید والے حرف پر تنوین ہو تو وہ پڑھی جائے گی، اور ظاہر ہے پڑھی جائے گی، قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی. مثلا ہا لام زیر، لام
الف دو زبر حلن لبنی اسرائیل. سین را زیر را الف دو زبر کیا بنا سرن و جہرا. تو یہ را دوسرا را جو ہے یہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا گیا نا. اس کی حرکت کیا تھی؟ دو زبر تنوین تھی. درست ہے. یا مثلا عین زبر جین زبر میم یا زیر یا دو پیش کیا بنا عجمیون. یہ دوسری یا جو ہے وہ اپنی حرکت کس میں لے کر آئی؟ تنوین میں. تو یہ قانون بنانے کی ضرورت ظاہراً نہیں تھی. قویٌ جوٌ حیٌ. کون پڑھے گا یہ تینوں لائنیں؟ مسمن سے کون پڑھے گا؟ جلدی سے پڑھ دیں. احسنتم بہترین. حرف مشدد پہ کھڑی زبر اور زیر کی مثال لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ صلی ولی تولا وغیرہ وغیرہ. درست ہے. یہ واضح ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں. حرف مشدد پہ تشدید والے حرف پہ کھڑی زبر زیر کی مثال لکھنے کی ضرورت ہے. صاد لام زبر لام کھڑا زبر کیا پڑھیں گے؟ یا لکھا ہے پڑھا نہیں گیا. درست ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ مشدد پہ کھڑا زبر اپنا کھڑے زبر کی مثال. واو زبر لام یا زیر یا کھڑی زیر کیا پڑھا؟ ولی. تشدید کے اوپر آگے تولا ایک مثال جو ہے وہ آگے تولا آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ سبق نمبر 9 میں اگلے پچھلے دو حروف پر تشدید ہو تو مشدد حرف ایک دفعہ پہلے حرف سے ملے گا, دوسری مرتبہ اگلے حرف سے. یہ سبق نمبر 17 کی ہی تشریح ہے گویا. حمزہ میم زیر, یہ نون لکھا ہوا ہے, حمزہ میم زیر میم کاف زبر کاف نون زبر نون الف زبر ہاں میم پیش کیا پڑھیں گے؟ امکناہم. انہوں نے کہا کیا سبق 19 میں فرما رہے ہیں اگلے پچھلے دو حروف پر یعنی ایک کے بعد متوازی برابر کے دو حروف پر تشدید ہو تو مشدد حرف ایک دفعہ پہلے حرف سے ملے گا, دوسری مرتبہ اگلے حرف سے ملے گا. یہ جو دو میم ہیں تشدید کے اندر, یہ پہلا میم پہلے حرف سے مل گیا, دوسرا میم کاف سے مل گیا. امک پھر کاف کا ہاں یہ میم جو ہے پہلے حمزہ سے ملا ام, پھر دوسرا میم یہ جو ساکن میم تھا یہ حمزہ سے ملا. متحرک میم اپنے اگلے مشدد حرف کاف سے ملا, میم کاف زبر. پھر یہ مشدد حرف کا جو ساکن تھا وہ میم سے ملا تھا, متحرک حرف نون سے مل گیا, کاف نون زبر کیا بن گیا؟ نون الف زبر ہاں میم پیش. مثال سمجھ میں آ گئی؟ امکناہم ان یطوفا. پڑھیے یہ پوری عبارت کون پڑھے گا؟ نا آرام سے دوبارہ چلیں. مکناہم ہاں یزکا. پڑھو بیٹا پڑھو. من شر النفاثات ان اللہ دوبارہ پڑھیں. اب خیال رکھیں کہ اس میں تین میم آ رہے ہیں, اس لیے اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا پڑے گا. پھر پڑھیں او ما مم 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 معاکا, او ما مم 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 معاکا. درست ہے. چلیں آگے. رب آگے چلیں. یہ دو مثالیں ہم سمجھ گئے ہیں
یہ اوپر والی مثال ہم سمجھ گئے، تو اب چلتے ہیں تشدید کے ذریعے 3 حرف ملنے کی مثال. پڑھیے. ذکر، طہر، غلت، سبح، رب الفلق، رب الناس، طلقتم، والشفع. سبق نمبر 20 میں فرما رہے ہیں تنوین کے بعد اگر تجدید ہو تو 2 زبر یا زیر کے بجائے ایک ہی زبر یا زیر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد اگر تشدید ہو، تنوین کے بعد اگر تشدید ہو تو 2 زبر یا زیر کے بجائے ایک ہی زبر یا زیر پڑھا جائے گا. مثال میں کیا فرما رہے ہیں؟ میم ثا زبر، واو 2 زبر، کیا تھا؟ یہ نون ساکن لام نون ساکن کے بعد لام آیا تو یہ نون لام بن جائے گا. تو ہم پڑھیں گے اس کو واو لام زبر، لام زبر، ہاں میم پیش. کیا پڑھیں گے؟ 2 زبر تھے ہمیں، میم سا زبر مس واو لام 2 زبر، ول پڑھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا واو لام زبر. یہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش جو لام سے پہلے آ جائیں، اصل کیا ہے؟ لام سے پہلے آ جائیں، تشدید کے حرف سے پہلے آ جائیں تو وہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ایک زبر یا 1 زیر یا 1 پیش ہی پڑھا جائے گا. ہاں قاف زبر، قا 2 پیش، اصل میں کیا ہے؟ حقن. پڑھیں گے کیا؟ قاف میم پیش. پہلے ہم نے 2 پیش پڑھا تھا، قاف میم پیش، میم عین زبر، لام واو پیش، میم 2 پیش. کیا پڑھیں گے؟ حق معلوم، حق معلوم. پڑھیے نیچے والی عبارت. ماء مہین، ہماز مشاء. فوراً بتا رہے ہیں اگر تنوین کے بعد تشدید والا حرف واو یا یا ہو تو اس وقت نون غنہ کی آواز نکلے گی، جو ہم دہرا چکے. کہاں پر؟ انا انزلنا میں. فرماتے ہیں اگر تنوین کے بعد تشدید والا حرف واو یا یا ہو تو اس وقت نون غنہ کی آواز نکلے گی. نون غنہ وہ کہلاتے ہیں جس کی آواز خیشوم سے نکالی جائے. میم واو 2 پیش، میم واو 2 پیش، ہاں میوں کس کی آواز آئی تھی؟ خوب. اس کو ہم گزشتہ عبارت کے تحت پڑھیں گے. میم واو 2 پیش نہیں پڑھیں گے، میم واو پیش، مون واو زبر. کیا پڑھیں گے؟ مون وا، مون وا، غنہ کی آواز نکلے گی. مون وا. تا واو 2 زبر، تاؤں، تا واو زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھا جائے گا 2 زبر ہی. تا واو 2 زبر، تاؤں واو زبر. آگے پڑھیے. را واو 2 زیر، اس میں کیا ہے؟ غنہ کی آواز نکلنا ہے. واو زبر، میم یا 2 زبر، میم یا 2 زبر، یا زبر. کیا پڑھیں گے؟ نیچے کی عبارت پڑھیں سب مل کے. ذکریوں، ذکریوں، ذکریوں. اگلا جملہ دوبارہ پڑھیں، غور سے سنیں. درّیٌ یوقد، درّیٌ یوقد، درّیٌ. دال را پیش، را یا زیر، یا 2 پیش، یوں ہی غنہ کے ساتھ. یا 2 پیش، یوں ہی. یا واو پیش، قاف زبر، دال پیش. دوبارہ ہجے کریں. دال را پیش، را یا زیر، یا 2 پیش. اب اس سے آگے اوپر بھی تشدید آ گئی. یا 2 پیش. یہ اس کو 3 مرتبہ تین مرتبہ کیسے پڑھنا ہے؟ وہ جو غنہ ادا ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ تنوین کا نون یا میں بدل گیا. یا 2 پیش، یوں ہی. یا واو پیش، یو، قاف زبر. کیا پڑھیں گے؟ در،
در ری یوئی یو قدو. اس میں یا پہ نون کی آواز نہیں نکلے گی پہلے؟ نہیں، قانون نے اوپر دے دیا کہ یہ غنہ کی آواز نکلے گی جو خیشوم سے ادا ہوتی ہے، ناک سے آواز نکلے گی. پورا جو ہے وہ نون نہیں نکلے گا. نون جو ہے وہ اصل میں یا سے پہلے یا ساکن آگے، یا سے پہلے تنوین کا نون یا اصل نون آ جائے تو وہ نون یا میں بدل جاتا ہے غنہ کی آواز کے ساتھ. جیسا ہم نے سورہ اخلاص میں کہا تھا ولم یکل لہو میں لام سے پہلے نون ساکن آیا تھا تو بغیر غنے کے ادا ہوگا. ولم یکل لہو کفوا احد، درست ہے. یہاں پر غنہ کے ساتھ آواز آئے گی. دری یوقد ذکر و انثی. چلیے بحر دوبارہ پڑھیں. ہاں، یہیں کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ وہ یہیں کی آواز نکلے گی. با ہا زبر، را لام زیر. اصل میں کیا ہے یہ را دو زیر رن ہے، اس کے بعد پھر لام ہے. لیکن یہاں پر لام سے پہلے نون آ گیا تو وہ پچھلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا، وہ نون لام بن جائے گا. تو را لام دو زیر رل، ہاں لام جیم پیش، لام جیم پیش، جیم یا زیر، یا دو زیر ی. وہاں ہم نے پہلے ہم نے پڑھا تھا دری یوئی میں یوں ہی پڑھا تھا. اس میں یا دو زیر یہی پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے؟ بحرل یا غین زبر، شین کڑا زبر، ہا الٹا پیش. کیا پڑھیں گے؟ ملا کر کیا پڑھیں گے؟ بحر اللجی یغشاہ خیرا یرہ. ہاں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کل یجری. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ یا سے پہلے اگر تنوین کا نون آ جائے یا ساکن نون آ جائے تو وہ یا بن جائے گا اور غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. کل ظلم. سبق نمبر 21 ادغام. یہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا اور ہم 15 منٹ لیٹ بھی کلاس شروع ہوئی. خوب. ادغام کے لفظی معنی ملا دینے کے ہیں، ہمیں معلوم ہو چکا. ہاں سبق نمبر 21 18 19 بھی چھوڑ دیا ہو چکا ہمارے پاس. ادغام نہیں بیٹا، یہ یہیں تمام ہو جائے گی. آپ لوگ خود بھی پڑھیں نا، زیادہ نہ سکھائیں. یہ کتنی بہترین کتاب اور کتنے عظیم شہداء کی جانب سے ہمیں ملی ہے تو اس کو اب ہم خود پڑھیں. بلکہ گھر میں کسی بچے کو پڑھا. تو ایک اخفش نامی فرد تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ادھیڑ ہو گیا تھا، عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اچانک اس کے اندر جو ہے وہ ایک ولولہ پیدا ہوا کہ وہ دین پڑھے. تو وہ چلا گیا اساتذہ کے پاس. تو اساتذہ نے کہا کہ تم عمر کے اس حصے میں ہو کہ اب کیا پڑھو گے تم، جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو. تو اخفش کہنے لگے کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے. تو کہا اچھا پھر پڑھو. تو اب وہ دینی تعلیم بہت سخت ہے، یہ تو کچھ بھی سخت نہیں ہے، یہ تو اتنی بہترین اردو میں ہمارے پاس ہے، بہت سخت ہے. ان کو پہلا درس دیا، وہ انہوں نے پڑھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گھر گئے، وہ اپنی کتاب لے کر بکری کے سامنے بیٹھ گئے اپنی. اس کا کان پکڑ کے سناتے تھے بحر اللجی یغشاہ. اس کے بعد کہتی سمجھی اور کان چھوڑ دی تو کرتی تھی یوں. سمجھ میں آ گیا سب؟ یا پورا واقعہ کہوں؟ اتنی مرتبہ وہ دہراتا تھا اور کان پکڑ کے دہراتا. جیسے ہی کان چھوڑے تو وہ اپنے کان کو پھڑپھڑاتی تھی. یہ سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھ میں آیا. خود تو پڑھ گئے، وہ بکری بیچاری دنیا سے گزر گئی. ہاں اتنا انہوں نے سبق کو، سارے روزانہ کے اسباق کو اتنا اس بکری کا کان پکڑ کے اس کو کہتے ہیں بز اخفش. یعنی وہ کان پکڑ کے بھی سمجھاؤ تو وہ ہمیشہ گردن نفی میں ہلاتی تھی، لیکن وہ جو سمجھا رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا. اخفش خود سمجھ گئے تھے. ہماری بحث جو ہے وہ خود اخفش پر ہے. بس اخفش حمزہ خا فاشین، اور وہ بکری بز اخفش کے نام سے مشہور. عموماً کلاسز میں جو اس کی مثال دی جاتی ہے.
تو ہم اخفش کی بز نہ بنیں، خود اخفش بن جائیں. تو باقی جو رہ جائے گا اسے بیٹا آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ دوسرے دن سے پڑھانے کے لائق ہو جائیں گے. ہم اس کو سبق نمبر 20 کو دوبارہ دہرائیں عبارت کو. ذکر و انثی دری یوقد بحر اللجی یغشاہ خیرا یرہ کل یجری ظلما وزورا. احسنتم. یہ اب بحث آ گئی ہماری 20ویں ادغام کی. ادغام کی لفظی معنی ملا دینے کے ہیں. کسی جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا. یہ سمجھا جائے گا کہ گویا وہ تشدید والے حرف میں مل گیا. یہاں کہہ رہے ہیں کسی، آگے جا کر خود اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیں گے، خود جو ہے وہ بدل دیں گے. قانون کیا دے رہے ہیں ادغام کے لفظی معنی؟ ملا دینے کے ہیں. ادغام مدغم کر دینا، ملا دینا. کہاں کسے کیوں کر فرماتے ہیں کسی جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا. درست ہے؟ یہ انہوں نے قانون دے دیا. سمجھیں گے کہ وہ تشدید والے حرف میں مل گیا. مثال کیا دے رہے ہیں؟ یا پیش با یا زبر، یا زبر، یا لام زیر. دوبارہ چلیں. یا پیش با یا زبر، یا لام زیر، لام زبر، نون الف زبر. کیا پڑھیں گے؟ حکم کیا دیا انہوں نے؟ کہا ادغام کے لفظی معنی ہے ملا دینے کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا لام سے پہلے نون ساکن آ جائے تو یہ نون لام میں تبدیل ہو جائے گا، ولم یکن لہو کی بحث میں. درست ہے؟ ابھی آگے چل کے خود ہی اس میں بہت سی عبارات ہیں جس میں انہوں نے پہلے ذہن کو ہلایا ہے، پھر اس کے بعد برابر کر دیا اس کو. بالکل علامہ طالب جوہری اعلیٰ مقامہ کی طرح کہ وہ پہلے جو ہے وہ ذہنوں کو آیات میں الجھا کے پھر اتنے پیار سے ان آیات کی تشریح کرتے تھے کہ وہ نیچے والے نعرے لگاتے رہ جاتے تھے، یعنی ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا تھا. یہاں بھی وہی معاملہ ہے. لام سے پہلے نون ساکن آ جائے تو نون ساکن لام میں مدغم ہو جاتا ہے. یہی بحث پڑھی تھی ہم نے. اور لام ہی پڑھا جاتا ہے اور بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے. یہ اس قانون کا خلاصہ ہے. یہاں بھی وہی چیز ہے، البتہ الفاظ الگ ہیں. ادغام کے لفظی معنی ملا دینے کے کسی جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا. جزم والا حرف جو ہے مدغم ہو جائے گا اگلے حرف میں، تشدید والے میں. تو یا لام زیر یہ اگر ہم الگ الگ کر دیں گے تو اس کو پڑھیں گے یا نون زیر، یا نون زیر ین، یا نون زیر. اس وقت کیا پڑھیں گے اسے؟ یبین. اس کے بعد پڑھیں گے لام زبر، نون الف زبر. یہ کیا لفظ بن گیا؟ لنا. لیکن جب ہم ملا دیں گے تو ملانے میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح الف بھی گر جائے گا، پھر الف گر جائے گا، پھر الف لام گر جائے گا. تو یہاں پر یہ نون گر جائے گا، لام، یہ نون لام بن کر لام میں مدغم ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی؟ یبین لنا. دوسری مثال کیا دے رہے ہیں؟ یہ حمزہ رازیر، کاف میم زبر. ہاں با لکھا گیا پڑھا نہیں گیا. کاف میم زبر، میم زبر، عین زبر، نون الف زبر. کیا پڑھا؟ ارکم معنا، ما وعدتم. دال لکھا گیا، تا پڑھا گیا. درست ہے؟ اشہد ان لا الہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ مصر کے کچھ افراد جو ہیں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مصر کے عرب جو ہیں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نہیں، اگر کوئی فرد یوں عبارت میں کہہ رہا ہے اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، جملہ صحیح ہے۔ جب ہم اذان یا اقامت میں کہہ رہے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس کا بھی معنی یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہاں پر کیا کیا؟ نون کو لام میں تبدیل کر کے لام پڑھ دیا گیا، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اوکے صحیح ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ صحیح ہے۔ لیکن اذان جو مرسوم ہے عام طور پہ جو پوری دنیا میں اذان دی جا رہی ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے۔ صرف مصر کے کچھ افراد وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوب، اگر یا سے پہلے نون ساکن آ جائے، اگر جزم والا حرف نون ہو اور تشدید والا حرف واو یا ہو تو ملا کر پڑھتے وقت نون غنہ کی آواز ہم پچھلے سبق میں موا توا روا میں پڑھ چکے۔ ایک مثال کیا دی؟ لن یغفر، لن یغفر، اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے لام یا زبر تشدید کے ساتھ، یہ یا سے پہلے نون ساکن تھی تو یہ نون ساکن ختم ہو کے یا بن گئی، تو اب ہم اس کو تری کے ساتھ پڑھیں گے، خیشوم سے تری کے ساتھ، یعنی غنہ کے ساتھ۔ لام یا زبر یا، غین زبر فا زیر را زبر، کیا بنا؟ اچھا، اس کے بعد مثال آ گئی ہمارے پاس حمزہ واو زیر، اصل میں یہ تھا ان، یہ نون ساکن تھا، واو آنے کی وجہ سے واو سے پہلے نون ساکن آ گیا تو یہ واو بن گیا تری کے ساتھ، یعنی ادائیگی میں غنہ کے ساتھ۔ حمزہ واو زیر، واو زبر ہا زبر باتا زبر، کیا پڑھیں گے؟ ان وہبت، ان وہبت کے بعد کی عبارت پڑھیں من وجدہ، اس کے بعد خوب، اب ہماری بحث تیزی سے اختتام پر آ رہی ہے۔ مد منقلب اور مدغم، مد مدغم، مد کے بعد حرف ساکن یا مشدد آئے تو اس مد کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ہماری مثال آ چکی، واد الف لام کھڑا مد زبر، پڑھ چکے ہم کئی مرتبہ، زاد الف لام کھڑا مد زبر، غال، لام یا زیر نون زبر، ملا کر پڑھا، آیت میں آ گیا تو کس طریقے سے پڑھا؟ وَلَا الضَّالِّينَ۔ مثال آ گئی ہمارے پاس۔ دوسری مثال دیکھیے جو اس کتاب نے دی، یہ مثال ہمارے پاس اس بحث کی آ چکی ہے، درست ہے؟ انہوں نے مثال کیا دی؟ حمزہ لام کھڑا زبر مد، حمزہ لام کھڑا زبر مد، ہاں بالکل ضال کی طرح، آل، لام الف زبر ہا الٹا پیش، کیا بن گیا؟ اللہ، ضالین، اللہ ضالین۔ آسان ہو گئی ادائیگی؟ سمجھ میں آ گئی؟ اگر کل میں کہوں کہ میرے بچوں کو پڑھانا ہے تو پڑھا سکتا ہے کوئی کلاس میں؟ ہاں درست۔ خوب، دوسری مثال دے رہے ہیں یہ حمزہ لام کھڑا زبر مد، حمزہ کھڑا زبر نون زبر، کیا بنا؟ آل آنا۔ خوب، اب ذرا ادائیگی کے لیے
دھیان دینا ہے ہمیں. حمزہ زال کھڑا زبر مد, حمزہ زال کھڑا زبر مد, زال زبر, کاف زبر, را یا زبر, نون زیر. کیا پڑھیں گے؟ الذکرین, الذکرین. خوب. اس کا دوسرا حصہ فرماتے ہیں مدغم کا مطلب یہ ہے کہ مد کے بعد جو تشدید والا حرف ہے وہ پہلے حرف سے ملنے کے بجائے دگنا ہو کر پڑھا جائے. یہی چیز تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر, اس کو انہوں نے دوبارہ دہرا دیا. بہت مزے کی عبارت ہے, اور میں اپنے ارتضا سے کہوں گا کہ وہ اس کو ضرور پڑھے, میرے ساتھ ہجے جو ہے وہ ضرور کریں انشاءاللہ. حمزہ زبر, زور سے ارتضا, زور سے. حمزہ زبر, تاپیش, تاپیش, ہا جیم الف مد کھڑا زبر, ہا جیم الف مد کھڑا زبر. بولو بولو, زور سے بولو. شاباش. آپ پڑھیں, دوبارہ چلیں. حمزہ کھڑا زبر, تاپیش, ہا جیم کھڑا زبر مد, جیم واو نون پیش, نون یا زیر. کیا پڑھیں گے؟ ہاں, نون دوبارہ پڑھنا ہے, نون کو ڈبل پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھیں. جونی اتحاجونی, واضح ہو دوسرا نون. اس کے بعد کی عبارت کیا ہے؟ تأمرو, تأمرونی. اس کے نیچے کی عبارت کیا ہے؟ اس کے آگے کی عبارت کیا ہے؟ ولا تحاضون. اگر ہم نے پڑھا ولا تحاضون معنی بدل جائے گا. ولا تحاض. آگے کی عبارت کیا ہے؟ جا نون قطنی. سبق نمبر 23. یہ ماشاءاللہ مشق ہو گئی آپ لوگوں کی. نون قطنی ہم نے کہاں پڑھا تھا, کس کی سمجھ میں آیا تھا؟ آج وہ عبارت ہمارے پاس ہمارے اپنے الفاظ میں آ رہی ہے. بعض جگہ لفظوں کے بیچ میں چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے, بعض جگہ الفاظ کے درمیان چھوٹا سا نون. اب میں دیکھوں کہ اس وقت عبارت کس کے ذہن میں ہے. یہ نون پڑھا جاتا ہے, یہاں جو عبارت دی انہوں نے, یہ نون پڑھا جاتا ہے. البتہ اس سے پہلے والا الف ساکت ہو جاتا ہے, وہ نہیں پڑھا جاتا. یہ کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا. البتہ اس سے پہلے والا الف ساکت ہو جاتا ہے, یعنی لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. ساکت ہو جاتا ہے یعنی لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا, نہیں پڑھا جاتا. مثال کیا دے رہے ہیں؟ یہ مثال کیا دے رہے ہیں؟ خا یا زبر, را زبر, نون لام زیر, واو زبر, صاد یا زیر, یا زبر, تا الٹا پیش. کیا پڑھیں گے؟ خیرن الوصیت. اصل میں یہ تھا خا یا زبر, را الف دو زبر, رن, را الف دو زبر, حمزہ لام زبر, الواو زبر, صاد یا زیر, یا زبر, تا الٹا پیش. کیا پڑھا اس کو, کیا ہجے کر کے کیا پڑھیں گے؟ خیرن الوصیت. خیرن الوصیت. خیرن کا نون,
خیرن میں تنوین کا نون جب اگلے حرف سے ہمیں ملانا، اگلے ساکن حرف سے ملانا پڑتا ہے تو ہم اس نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں. بہت توجہ رہے. جب تنوین کا نون اپنے بعد والے لفظ سے بعد والے ساکن حرف سے ملانا پڑے تو ہم اس کو کسرہ دے کے زیر دے کر اس نون کو پڑھ دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے خیرن الوصیتو پڑھ جاتا ہے خیرن الوصیتو. تو یہ خیرہ کے اندر جو الف لکھا تھا یہ بھی، اور الوصیتو کا الف یہ بھی گر جائے گا. یہ نون اصل میں تنوین کا نون ہے جو اپنے مابعد کے لفظ کے ساکن حرف سے ملنے کے لیے زیر دے کر ملا دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نون قطنی. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. آیت میں کیا ہے؟ حمزہ زبر، ہا زبر، دال دو پیش، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اللہ الصمد. ہاں یہ ہے احد. ہم نے چونکہ حرف آخر کو ساکن کیا تو کیا کیا؟ حرف آخر کی حرکت کو گرا دیا. لیکن اگر ہم ملا کر پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھیں گے؟ احدن. اب اس احدن کو اس لیے ملا رہے ہیں کہ سانس توڑے بغیر اگلی آیت کو پڑھ لیں. مثلا تلاوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. احد اللہ یہ تنوین کا نون ہے جو کسرہ دے کر اگلے لفظ کے ساکن حرف سے مل گیا. بہت سے جب ہم شبائے قدر میں 6 دن کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف واجبات کو پڑھتے ہیں اور بہت تیز پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک ہی سانس میں، حالانکہ سورہ اخلاص کو تین سانس میں پڑھنا ہے. چونکہ قضاء عمری کی نمازیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو ہم 100 رکعت کی جگہ 102 رکعت واجب نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ کی، ایک دن کی نماز کر کے 6 دن کی نماز. اس میں ہم ان حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں قاعدے اور قانون کے تحت جو مولا کائنات امیر المومنین السلام نے ہمیں بتایا. بس یہ جو عبارت کہہ رہے ہیں بعض جگہ لفظوں کے بیچ میں چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، یہ نون پڑھا جاتا ہے، یہ تنوین کا نون ہے. بغلام اسمہ کو بغلام اسمہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو احد اللہ الصمد. خیرن الوصیت کو خیرن الوصیت. یہ تنوین کا نون ہے جو اپنے اگلے لفظ کے ساکن حرف سے ملانے کے لیے زیر دے کر ملایا جاتا ہے. اگر آیت آ گئی تو ختم نہیں ہوگا. ہاں وہ جہاں پر علامات وقف ہیں وہاں پر ہم کچھ مجوز ہیں، کہیں پر خالی زے لکھا ہے، کہیں پر مثلا صاد لام لکھا ہے، کہیں پر صاد لام یا لکھا ہے، کہیں پر رک جانا واجب ہے علامت وقف میں، کہیں پر رک جانا جائز ہے، مرضی آپ کی کہ آپ سانس لیں، مرضی سانس نہ لیں. تو اب یہاں پر کچھ جو علامات ہیں ان کے تحت جہاں پر ملا کر پڑھنا جائز ہے وہاں پر ملا کر پڑھ دیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے. لفظ کے اوپر جملے پر فرق نہیں پڑتا. عبارت کو پڑھیں. خیرن القدیر بغلامی لمزتی. ہاں وہ اصل میں لمزتین ہے. فخورا نوح عاد منیبی. حروف مقطعات ہم پڑھ چکے ہیں. وقف جو ابھی سوال ہوا، وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے کے. قرآن مجید میں پڑھتے پڑھتے ٹھہرنے کی کئی علامات ہیں. جہاں گول آیت کا نشان ہے، صرف گول آیت کا نشان حرف کے اوپر، وہاں سانس توڑ کر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اب دیکھیے علامات وقف میں جہاں پر لازم ہے رکنا وہ بھی بتا رہے ہیں، اور جہاں پر جائز ہے رکنا بتا رہے ہیں وہ بھی. ہم اردو میں بات کرتے ہوئے یا انگلش میں یا جرمن میں یا مثلا فرینچ میں یا محلی کی زبان میں سندھی پنجابی بلوچی میں بات کرتے ہوئے کہیں پر ہم سانس روکتے ہیں، جان بوجھ کے روکتے ہیں، کہیں پر ملا کر بولتے چلے جاتے ہیں. بالکل یہی چیز عربی لہجہ ہے. جہاں گول آیت کا نشان ہو وہاں سانس توڑ کر ضرور ٹھہرنا چاہیے. ایک قانون. بڑا وقف یہی کہلاتا ہے. چھوٹے چھوٹے اور کئی وقف ہیں، ان میں سے طا، جیم، میم ہیں، ان پر ذرا سا ٹھہرنا چاہیے.
قاف وا پر ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی نہیں بھی ٹھہرے تو کوئی عیب نہیں، اور صاد پر ٹھہرنے کی رخصت، یعنی اجازت ہے کہ آپ سانس لے لیں صاد پر، ورنہ ملا کر پڑھیے، ٹھہرنے کی رخصت یعنی سانس لینے کی اجازت۔ صاد لام یا اور صاد لام کے نشان پر اکثر نہیں ٹھہرتے، کہیں پر یہ صاد لام کیا ہے؟ وصل سے، کا معنی کیا ہے؟ مجوز، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ صاد لام یا کبھی معنی ہوئی، اس نشان پر اکثر نہیں ٹھہرا جاتا۔ بغیر آیت کے لام الف لکھا ہو تو وہاں بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، بغیر آیت کے لام الف لکھا ہو تو وہاں پر رکنا منع ہے۔ اگر ایک ہی جگہ دو علامتیں ہوں تو جو علامت اوپر لکھی ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بعض جگہ لفظ سکتہ لکھا ہوتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، انفسنا اور فَإِن کے درمیان میں سکتہ لکھا ہوا ہے آیت میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ فسنا کے بعد ہمیں سانس لینا ہے، وَإِن لَمْ یعنی یہاں پر سکتہ کرنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے۔ بعض جگہ سکتہ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں رکیں مگر سانس نہ توڑیں، پڑھتے جائیں۔ جیسے عبارت دیکھیے، کلا بل، کلا بل، یہاں پر رک گئے، حمزہ نہیں لانا ہے، کلا بل نہیں کہنا ہے، کلا بل، سانس رکی، توڑنا نہیں ہے، سانس رکی، را آنا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو را سے پہلے لام آ جائے تو اس لام کو را بنا دیا جاتا ہے، برانا، لیکن یہاں پڑھنا کیا ہے؟ کلا بل رانا وقیل من راقن۔ درست ہے؟ 26 اور آخر وقف کے قاعدے۔ اگر وقف کی علامت سے پہلے والا حرف متحرک ہے تو اس کی حرکت نہ پڑھی جائے، یعنی اگر وقف کی علامت سے پہلے وہ لفظ جس کا آخری حرف متحرک ہے زیر زبر پیش کے ساتھ، تو پھر وہاں پر اس حرکت آخر کو ساکن کر دیں گے۔ ہا پیش، واو زبر، آگے علامت وقف آ رہی ہے تو اس کو پڑھیں گے وقف مطلق، یہ تا علامت وقف مطلق ہے، اس کو پڑھیں گے ہا واو پیش ہو وا نہیں پڑھیں گے۔ قاف سین زیر، طا زیر، کیا پڑھیں گے؟ آگے جیم ہے تو اس طا کو ساکن کر دیں گے، قاف سین زیر طا ساکن قسط۔ حمزہ لام کھڑا زبر، لام کھڑا، حمزہ لام زبر، لام کھڑا زبر، ہا پیش، آگے علامت وقف، علامت یہ واجب ہے، میم جو ہے یہ واجب ہے۔ حمزہ لام زبر، لام زبر، لام ہا کھڑا زبر، لا، اللہ، اللہ۔ جس طریقے سے کلاس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، دی، ہا کو واضح کرنا ہے، ہا کو غائب نہیں کر دینا ہے، اصل میں بحمدہ، لیکن ہم اگر سانس لے رہے ہیں تو پڑھیں گے دی، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اعلی وبحمدہ۔ اس طریقے سے با زیر، ہا کھڑی زیر، آگے علامت وقف کو با ہا زیر بھی پڑھیں گے۔ بینتو کو بینہ، قوتن کو قوہ، راضیتن کو راضیہ، تقاتن کو تقا، آخرتی کو آخرہ۔ تنوین والے حرف کو ساکن پڑھنا چاہیے، تنوین والے حرف کو ساکن پڑھنا چاہیے۔ مثلا عبارت میں آ گیا جیم الف نون مد زبر، نون دو پیش، کیا پڑھیں گے؟ جانن۔ لیکن جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی تنوین کو گرا دیں گے، تو پھر نون کو 2 مرتبہ کھینچ کے پڑھیں گے ساکن، جان، ہاں، امام الانس ہا الف زبر، دال دو زیر، حرف آخر ساکن، کیا پڑھیں گے؟ ہاد۔ ہاں، اس طریقے سے ضحن کو ضحا، طون کو طوا، عبارت دیکھتے جائیں۔ ناعمۃ لسعیہا، ناعمہ لسعیہا، شیبن السماء، شیبن السماء، شیبا السماء، رب العالمین الرحمن، عالمین الرحمن، اخی اشدد کو اخی اشدد۔ یہ عبارت آپ لوگ
مشق میں خود دیکھ لیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صفحہ نمبر 57 پہ سورہ حمد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ 57 پر سورہ حمد ہے. یہ آخر کے 1-2 صفحے رہ گئے، ان کو رسم الخط کو آپ لوگ سمجھ لیں. سبق نمبر 27 کو صفحہ 55-56 پہ اس کو خود سمجھ لیں. خوب. سورہ حمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سب مل کے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم عجل ولیک الفرج صاحب الامر امام الزمان. پروردگار ہم نے تیرے قرب کے لیے اور تیرے انوار کی جانب قدم بڑھانے کے لیے دروس کو حاصل کیا، ان کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ذہن، قوت اور طاقت عطا فرما. پروردگار جو وقت ہم نے یہاں پر دیا وہ 1 گھنٹہ نہیں تھا بلکہ ہر ایک فرد کا 1 گھنٹہ تھا. تو اگر کلاس میں 30 بچے ہیں تو یہ 31 گھنٹے ہم نے ایک کلاس میں. تو ان 12 کلاسوں کو اگر ہم 12 کو 31 سے یا 31 کو 12 سے ضرب دیں تو ہم نے اتنے گھنٹے تیری بارگاہ میں دیے ہیں. پروردگار ان کو اپنی عبادت میں شمار فرما. ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما. وقت کے وارث صاحب الامر کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی فرما. اگر ہم دنیا میں رہیں اور صاحب کا ظہور ہو، اور اگر ہم مر جائیں اور صاحب کا ظہور ہو تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے امام کی خدمت میں، اور اگر ہم مر جائیں تو قبروں سے اٹھا کر امام کی خدمت میں لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. 4 معصومین کے قلوب ناظرین کو ہم سے راضی فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. کوئی سوال ہے تو 2-3 منٹ ہیں آپ کے پاس. مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے ملا کے پڑھ دیا تو اس کے معنی بدل دیں. جی الحمدللہ رب العالمین، اس کو رب نہیں پڑھنا. جی ہم نے اتنا پڑھ دیا تو اس کے معنی کفر میں چلے جائیں گے. اسی طرح مالکی یوم الدین، اگر اس کو ہم نے مالکی یوم کر دیا تو اس کے معنی بدل جائیں گے. صحیح. اور اسی طرح مطلب کیا تھا نعبد، اگر ہم نے اس کو قنا کر دیا تو اس کے معنی بدل جائیں گے. صحیح. اور اسی کنس کنس جی نہیں پڑھ سکتے. صحیح. صراط الذین تعلی نہیں پڑھ سکتے. تعلی بعلی نہیں پڑھنا ہے. صحیح. بعلی نہیں پڑھنا ہے ملا کر. یہ ہم نے وائٹ بورڈ پر لکھ کر بتایا تھا ابتدائی کلاسز میں، شاید آپ نہیں تھیں اس کلاس میں. ہاں آپ لوگ ایک مرتبہ پھر کوشش کیجئے. جو یہ میرا خیال ہے یوٹیوب وغیرہ پر، میرا خیال کیا ہے بلکہ آ چکا ہے یوٹیوب پر یہ کلاسز ہیں، ان کو ذرا سرچ کیجئے. مدرسہ قائم کو جوائن کیجئے یوٹیوب پر یا میرا خیال ہے FB پر، اور اس میں ان کلاسز کو دیکھیے. انشاءاللہ ذہن نشین رہے گا. کوئی سوال؟ سے ملے تھے ہمیں. جی یہ صفحہ نمبر 17 میں مد متصل میں لکھا ہے کہ اس کو 3 لکھ کے برابر کھینچنا چاہیے. بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ متصل بڑا مد ہوگا یا چھوٹا مد ہوگا؟ اب دیکھیے وہاں جو انہوں نے اوپر لکھا ہے، اس متصل کے بعد کی بحث جو ہے وہ مد منفصل کی ہے، اس سے پہلے مد منفصل ہے. مد متصل کے بعد مد منفصل کی بحث ہے. تو مد متصل اور اس کی اس کی جو ہے وہ انہوں نے لکھ کر بھی دکھایا ہے کہ یہ اس طرح لکھا جاتا ہے. مقدار کے برابر ہوتی ہے ایک الف کی آواز پہ. جی ہاں بس متصل میں چھوٹا مد ہے، منفصل میں بڑا مد ہے. انہوں نے وہاں پر کیا لکھا ہے؟ مد متصل کی ادائیگی کی مقدار 2 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور صحیح. 3 الف تک لمبا کرنا بھی جائز ہے. مقدار اصل حروف مدے کی آواز کی مقدار کے علاوہ. جی جی اچھا لفظ کے وہ میں یہاں پر وائٹ بورڈ پہ لکھ کر دے چکا ہوں، آپ لوگوں کو دہرایا ہے میں نے. ذرا سی توجہ ایک دفعہ اور کر لیں تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. درست ہے؟ مطلب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ مد متصل بڑا ہوگی. جی جی مد متصل چھوٹا، منفصل بڑا.
میں نے ابھی تو لکھا تھا مد متصل چھوٹا مد ہے، اس کے بعد بڑے مد کی بحث آئی مد منفصل کی. درست ہے؟ جزاک اللہ. کوئی سوال اور؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.